السلام علیکم۔ حیات تشنگی بائی حورین فاطمہ، قسط نمبر 6۔ بغیر اجازت کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ وہ شہر کے لیے نکل رہا تھا جب اسے آدھے راستے میں لوگوں کا ہجوم نظر آیا جو کہ بھیڑ کی صورت میں کسی چیز کے ارد گرد کھڑا تھا۔ احد، گاڑی روکو اور باہر جا کر دیکھو کیا معاملہ ہے۔ لوگ وہاں ہجوم بنائے کیوں کھڑے ہیں؟ وہ احد کو حکم دیتا خود سگریٹ سلگا کر اس کے کش لینے لگا۔ جو حکم سردار سائیں احد فرمانبرداری سے کہتا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھاگنے والے انداز میں واپس آیا۔ سردار سائیں، جلدی چلیں، وہاں پر ایک لڑکی کی عزت خطرے میں ہے۔ احد نے واپس آ کر پریشانی سے اسے بتایا۔ واٹ ربش! تم اس لڑکی کو بچانے کی بجائے یہاں ہمیں بتانے بھاگے آئے ہو۔ اتنی دیر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دفعہ ہو جاؤ، پیچھے ہٹو، میں خود جا کر دیکھتا ہوں۔ کس بغیرت میں اتنی ہمت ہے جو سردار جاسم شاہ کے گاؤں کی ماں بہنوں کے ساتھ زبردستی کرے گا، ان کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا؟ وہ سگریٹ کو باہر پھینکے احد کو پیچھے دھکیلے جلدی سے ہجوم کی جانب بھاگا۔ رش میں موجود لوگوں نے اپنے سردار سائیں کو اپنی طرف آتے دیکھ جلدی سے راستہ دیا اور گردنیں جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ رحم سردار سائیں، رحم! یہ درندہ میری بیٹی کی عزت کا لٹیرا بنا کھڑا ہے۔ یہ کہتا ہے میں تمہاری بیٹی کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا بھی عزت سے رشتہ لے کر آؤ اور اسے بیاہ کر لے جاؤ، لیکن یہ کہتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بس ایک رات گزارنا چاہتا ہے۔ سردار سائیں، بچا لیں میری بیٹی کو، ہم ماں بیٹی کا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی کی ماں سردار جاسم شاہ کے قدموں میں گری، جھولی پھیلائے اپنی بیٹی کی عزت کی بھیک مانگنے لگی۔ اے چڑیا، آرام سے کھڑی رہ، اتنا کیوں پھڑپڑا رہی ہے؟ یہاں پر تجھے کوئی بھی بچانے نہیں آئے گا، وہ غلاظت سے کہتا اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ تب ہی سردار جاسم شاہ نے اس عورت کو کندھوں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک ہی جھٹکے میں اس لڑکے کا بازو دبوچے اس کا رخ اپنی جانب کیا اور ایک زوردار گھونسا اس لڑکے کے منہ پر مارا۔ شدت اتنی زیادہ تھی کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے زمین پر گرا۔ وہ لڑکی تو اللہ کا شکر ادا کرتی اپنی ماں کے پیچھے چھپ گئی۔ سردار جاسم شاہ نے اپنی شال اتار کر اس لڑکی کی ماں کی طرف بڑھائی، جس نے اسے تھام کر اپنی بیٹی کو جلدی سے چھپایا۔ وہ درندہ تو اپنی درندگی مٹانے کے چکر میں اس کا دوپٹہ اس کے تن سے جدا کر چکا تھا۔ تیری اتنی ہمت، تو میرے گاؤں میں رہ کر میرے گاؤں کی لڑکیوں پر غلط نظر ڈالے گا؟ جاسم شاہ نے غصے کی شدت سے اپنی سرخ ہوتی گرین آنکھیں اس لڑکے کی آنکھوں میں گاڑھیں اور کالر سے جکڑ کر کھڑا کیا۔ سردار سائیں، یہ اس نے پہلی دفعہ نہیں کیا ہمارے ساتھ یہ سب، یہ پہلے بھی ہمارے ساتھ کر چکا ہے۔ پلیز اسے یہاں سے لے جائیں اور کہیں قید کر دیں تاکہ یہ دوبارہ سے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ اس لڑکی نے سردار جاسم شاہ کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ ڈالے۔ ابے تو کیوں بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ بن رہا ہے؟ اگر تیری بھی اس لڑکی پر نظر ہے تو بتا، ہم دونوں ہی اس کے ابھی اس کے الفاظ منہ میں ہی تھے جب سردار جاسم شاہ نے اس پر ایک کے بعد
ایک تھپڑوں کی برسات کر دی۔ وہ لڑکا شاید نشے میں تھا، اس لیے سردار جاسم شاہ کو پہچان نہیں پایا، ورنہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سردار جاسم شاہ کے سامنے بول پائے۔ یہ لڑکا تو پھر غلیظ الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ احد ابھی کے ابھی دادا سائیں کو بلائیں ڈیرے پر، ہم آج ہی اس غلیظ انسان کا فیصلہ کریں گے۔ مار کھانے کی وجہ سے وہ لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا۔ سردار جاسم شاہ کو اسے ہوش میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، اس لیے پاس پڑا پانی کا ٹب جس میں سے بھینسیں پانی پیتی تھیں، پاس پڑے پیالے میں پانی بھر کر اس لڑکے کے منہ پر انڈیلا، جس سے وہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ احد جلدی سے رسی لے کر آؤ۔ جاسم شاہ کے حکم پر وہ جلدی سے رسی لے آیا۔ جاسم شاہ نے پہلے ایک سرے سے اس لڑکے کو باندھا، پھر دوسرے سرے سے اسے گاری کے ساتھ باندھا۔ اس غلیظ انسان کو ہم گھسیٹتے ہوئے ڈیرے تک لے کے جائیں گے۔ احد تم اس بات کا خیال رکھنا، یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب کے سب ڈیرے پر موجود ہوں، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ سردار جاسم شاہ کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ لوگوں کے چلتے ہوئے قدم رک گئے، قدموں کے ساتھ ساتھ ان کی سانسیں بھی تھمی تھیں۔ جاسم شاہ نے جس قدر غصے سے احد کو کہا تھا، وہ جانتے تھے اب ان کی جان بھی عذاب میں آنے والی ہے۔ جاسم شاہ نے گاڑی میں بیٹھ کر ان دونوں ماں بیٹی کو بھی بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ دونوں بھی اس کا حکم بجا لاتی جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ ان کے گاڑی میں بیٹھتے ہی جاسم شاہ نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے گھسیٹتے ہوئے ڈیرے کی طرف لے جانے لگا۔ پیچھے سے ڈھلوان دار راستوں میں کبھی اس کا سر لگتا تو کبھی اس کے جسم کا کوئی حصہ، کبھی اسے کانٹے چبھتے تو کبھی کمر پر کنکر لگتے، جس سے اس کی چیخیں پورے گاؤں میں گونج اٹھیں۔ جاسم شاہ اسے سیدھے نہیں بلکہ خراب راستوں سے لے کر جا رہا تھا تاکہ اس کی چیخیں پورے گاؤں میں گونجیں اور ان کے لیے عبرت کا نشان بنیں۔ آگے سے کوئی بھی اس کے گاؤں کی ماں بہن پر گندی نظر ڈالنے کی ہمت نہ کرے۔ سردار جاسم شاہ کی گاڑی جہاں سے بھی گزرتی اس لڑکے کی چیخیں سنائی دیتیں، لوگ ویسے ہی گاڑی کے پیچھے چل پڑتے۔ نہ جانے اب ان کا سردار اس لڑکے کو کون سی سزا دیتا۔ 20 منٹ کے سفر کے بعد جاسم شاہ نے ڈیرے پر لے جا کے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ لوگ بھی ایک سائیڈ پر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ کون ہیں آپ؟ تم میرے بارے میں نہیں جانتی کہ میں کون ہوں؟ مقابل نے بجائے جواب دینے کے ایک اور سوال داغا۔ ہاں، میں نہیں جانتی۔ کون ہیں آپ؟ کیا تم سچی میں نہیں جانتی میں کون ہوں؟ مقابل نے ایک بار پھر تصدیق چاہی۔ ہاں، میں سچی میں نہیں جانتی۔ کون ہیں آپ؟ اب بتائیں کون ہیں آپ اور مجھے کیسے جانتی ہیں؟ وہ متجسس تھی جاننے کے لیے آخر یہ وجود کیوں ہر بار اس کے سامنے آتا تھا اور اس سے ایسے سوال پوچھتا تھا۔ تم ایک بار پھر دھیان سے یاد کر لو اور سوچ لو کون ہوں میں، شاید میں تمہیں یاد آ جاؤں۔ مقابل نے ایک امید سے پوچھا۔ میں آپ کو نہیں جانتی، اس لیے میرا دماغ
خراب کرنے کی بجائے سیدھا سیدھا بتائیں کون ہیں آپ۔ جب تمہیں کچھ یاد ہی نہیں ہے تو میں بھی کیوں بتاؤں؟ جب تمہیں میرے بارے میں کچھ بھی نہیں یاد تو بتانے کا فائدہ؟ فی الحال کے لیے اللہ حافظ، دوبارہ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک تم یاد کرو میں کون ہوں۔ شاید تمہیں یاد آ جاؤں۔ نہیں، آج آپ کو میرے سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ میں ایسے ہی آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ بائے اس کے روکنے کے باوجود بھی وہ وجود رکنے کی بجائے وہاں سے غائب ہو گیا، لیکن ہمیشہ کی طرح اسے بے سکون کر گیا۔ ماضی کے بہت سارے ایسے راز تھے جن پر بہت ساری دھول جمی ہوئی تھی جو کہ بہت جلد اترنے والی تھی۔ شجاعت شاہ، تمہارا ماضی لوٹ آیا ہے جو بہت جلد تمہیں اور تمہارے خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ماضی سے انہیں بے خبر رکھ کر مجھ سے بچا لو گے، یہ تو سب تمہاری بھول ہے۔ تم نے مجھ سے میرا سب کچھ چھینا تھا نا، اب میں تم سے تمہارا سب کچھ چھین لوں گا۔ اب شاہ خاندان کو میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اب تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ وہ مکروہ ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا۔ وہ کافی دیر کمرے میں بند روتی رہی، پھر جب اسے کمرے کے باہر سے کسی کے سسکنے کی آواز آئی تو جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا۔ عذرا، جو ایک بار پھر اسے بلانے آئی تھی، اس کے دروازہ نہ کھولنے پر خود بھی اس کے کمرے کے دروازے سے لگی رونے لگی۔ عذرا میری جان، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ظاہرہ اسے روتا دیکھ اپنا دکھ، درد، رونا سب کچھ بھلائے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرے نرمی سے پوچھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر جلدی سے اس کے گلے لگ گئی۔ آئی ایم سوری ظاہرہ، لالا نے تمہیں ڈانٹا، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ ایک تو میں نے خراب چائے بنائی، اوپر سے تمہیں دینے بھیج دیا، اور لالا سے تمہیں ڈانٹ سننے کو مل گئی۔ وہ اس کے گلے لگی، اس سے معافی مانگنے لگی۔ کیا تم اس وجہ سے رو رہی ہو؟ تمہارے لالا نے مجھے ڈانٹا، ظاہرہ نے بات بدلنے کے لیے اس سے پوچھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی عذرا اس کے دروازہ نہ کھولنے کی وجہ سے رو رہی ہے، لیکن بات کا رخ بدلنے کے لیے پھر بھی پوچھ بیٹھی، نہیں، اس لیے نہیں رو رہی۔ اس نے معصومیت سے کہا، پھر کس لیے رو رہی ہو؟ ظاہرہ نے مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ وہ تم دروازہ نہیں کھول رہی تھی اور پھر مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی، اس لیے رونا آ گیا۔ مجھے لگا تم لالا کے کیے کی سزا مجھے دے رہی ہو، مجھ سے غصہ ہو گئی ہو، اس لیے وہ اس قدر معصومیت سے بتا رہی تھی کہ ظاہرہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ وہ ایک بار پھر سے اسے اپنے گلے سے لگا گئی۔ پاگل نہ ہو تو عذرا میری جان، میں تم سے بالکل بھی ناراض یا غصہ نہیں ہوں، بس میں اس وقت تنہائی چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی میں غصے میں کسی کو ہرٹ کر جاؤں، اس لیے اب رونا بند کرو اور چلو لوڈو کھیلتے ہیں۔ وہ اپنا دکھ بھلائے اب بس عذرا کو خوش کرنے میں مصروف تھی۔ ہائیسم لالا، میں چھوڑوں گی نہیں آپ کو۔ یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ میں نے اتنی مشکل سے ساری رات بیٹھ کر اسائنمنٹ بنائی تھی اور آپ اس پر پکوڑے رکھ کر کھا گئے۔ آپ کو میرے
नोट्स ही मिले थे पकोड़े रख कर खाने को। प्लेट्स ख़त्म हो गई थी क्या घर में? मिसाल चीखती हुई हाल में दाखिल हुई, जहाँ पर हाशिम शाह उसकी मेहनत से बनाई गई असाइनमेंट पर पकोड़े रख कर खा कर अब मज़े से बैठा टीवी देख रहा था। मिसाल की गुस्से से भरी चीख सुनकर वो सीधा होकर बैठा। तुम्हारी कसम मिसाल, जो मैंने तुम्हारे असाइनमेंट्स पर रख कर पकोड़े खाए हों। हाशिम शाह ने मुस्कुराहट दबाए बहाना बनाया। खबरदार खबरदार, जो मेरी झूठी कसम खाई तो खानी ही है तो अपनी खाओ, वैसे भी धरती पर बोझ ही हो। तुम चले जाओगे तो अच्छा होगा, धरती से बोझ कम हो जाएगा। अपनी कसम खाता देख वो तब ही उठी थी। क्या हुआ मिसाल, चीख क्यों रही हो? अच्छा वो सब छोड़ो, पहले मुझे अपनी असाइनमेंट दो, मैं भी जल्दी से बना लूँ। तुम रात को बना चुकी हो ना? अज़वा ने मिसाल से उसकी असाइनमेंट मांगी। कहाँ से दूँ? मेरी सारी रात की मेहनत पर ये पकोड़े फेर चुका है, इसलिए तो चीख रही हूँ। मिसाल ने पकोड़ों के आयल से भरी असाइनमेंट अज़वा के सामने लहराई, जिसे देखते उसके साथ साथ ज़ायरा का भी मुंह खुल चुका था। हायसी लाला, ये सब करते आपको शर्म नहीं आई? इस बेचारी ने इतनी मेहनत से बनाई थी ये। ज़ायरा को भी उस पर गुस्सा आया था, जो मिनटों में मिसाल की मेहनत ज़ाया कर चुका था। सारी डाइनें इकट्ठी हो गई हैं, अब तो इनसे नहीं बच सकता। हाशिम शाह, तेरी भलाई इसी में है कि तू जल्दी से यहाँ से निकल ले। जब मामला थोड़ा ठंडा हो जाए तो वापस घर आ जाना। हाशिम शाह ने दिल में सोचा और फिर वहाँ से भागने का प्लान सोचने लगा। देख मेरी बहन, मिसाल को कोई ज़रूर गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हम अच्छे से जानते हैं लाला, आप कितने पानी में हैं। तीनों ने दो बदू जवाब दिया। बीजान, संभाल कर, गिर जाएंगी। हाशिम शाह ने पीछे सीढ़ियों की तरफ देखते कहा। उन सब ने भी जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। हाशिम शाह को भी भागने का यही मौका अच्छा लगा। उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। सारा मामला समझते उन तीनों ने जैसे ही मुड़कर देखा, हाशिम शाह वहाँ से गायब था। पागल बना गया हमें, लेकिन कोई बात नहीं, आएगा तो वापस घर ही। आज बदला लिए बगैर तो मैं भी नहीं छोड़ने वाली। मिसाल वहीं सोफे पर बैठे सोचने लगी, आखिर हाशिम शाह से कैसे बदला लिया जाए। जासिम उस लड़के को क्या सज़ा देगा? मिसाल कैसे बदला लेगी हाशिम शाह से? खुश रहें, सलामत रहें, दुआओं में याद रखें।